چین اور انڈیا کا حالیہ تنازع آخر ہے کیا؟ کتنے چینی فوجی انڈیا کے علاقے لداخ، جو کہ انڈیا اس پر قابض اور چین بھی اپنا حق اس پر جتاتا ہے، چین کے کتنے فوجی اس ٹائم لداخ میں گھس چکے ہیں اور انہوں نے اپنے خیمے لگا لیے ہیں؟ چین اور انڈیا کا تنازع ممکنہ طور پر پاکستان پر کیا اثر ڈالے گا؟ آنے والے حالات کیا ہوں گے؟ یہ سارا کچھ آپ اسی ویڈیو میں جاننے والے ہو۔ لیکن اس سے پہلے یہ پلیز یہ جو آپ کا بٹن نظر آ رہا ہے ریڈ کلر کا جس پہ سبسکرائب لکھا ہوا ہے، پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو جی ہاں دوستو، چین اور انڈیا کا ایک اس وقت جنگ کا سا ماحول ہے۔ دونوں اطراف افواجیں لگ چکی ہیں۔ چین کا لداخ کے اندر اپنی فوج کو داخل کرنا کسی خطرے سے کم نہیں ہے۔ چین نے کم از کم 5000 فوجی اپنے لداخ کے اندر، یہ لداخ اور سکم دو ایسی جگہ ہیں جہاں پر چین اندر گھس چکا ہے، اور یہ تقریباً 5 اور یہاں تک بھی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 20 کلومیٹر تک اندر جا چکا ہے۔ انڈیا کا یہ ایک انٹیلیجنس فیلئر ہے۔ انڈیا کو بالکل اس بات کی کانوں کان خبر نہیں ہوئی تھی کہ آخر ایسا ہو سکتا ہے یا کب ہوا یا کیسے ہوا۔ چین کے اتنے زیادہ فوجی اس جگہ پر کیسے پہنچ گئے؟ جس طرح پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشمیر والی سائڈ پر بارڈر ہے جس کو LOC کہتے ہیں، اسی طرح انڈیا اور چین کے درمیان کا جو درمیانی بارڈر ہے اسے انڈیا لائن آف ایکچول کنٹرول یعنی LAC کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لائن آف کنٹرول ہے جو چین اور انڈیا کے مابین موجود ہے۔ انڈیا ہمیشہ سے اس لائن آف کنٹرول کی نگرانی کرتا اور نظر رکھتا ہے۔ اس پر نارمل جو فوجی ہوتے تھے معمول کے وہی فوجی تھے، لیکن اچانک ہی اتنے زیادہ فوجی 5000، اور اب تو یہ بھی اطلاعات ہیں کہ یہ تقریباً 10,000 سے زیادہ ان کی تعداد ہو چکی ہے۔ آخر یہ فوجی آئے کیسے اور انڈیا کو کانوں کان خبر کیوں نہ ہوئی؟ اس سوال کا جواب آپ کو اسی ویڈیو میں ملنے والا ہے۔ چین اکثر اوقات جب جنگی مشقیں کرتا تو جنگی مشقوں کے کرنے کے لیے چین ٹرکوں میں کیچڑ بھر کر لاتا، کیونکہ اس جگہ پر کیچڑ تو تھا نہیں، تو چین وہ کیچڑ ٹرکوں میں بھر کر لاتا تھا۔ یہ ایک معمول کا کام تھا جب بھی اس کو مشقیں کرنی ہوتی، اور وہ مصنوعی کیچڑ پیدا کر کے ان میں جنگی مشقیں کی جاتی تھی۔ لیکن اس بار چین نے یہ کیا کہ وہ جو ٹرک کیچڑ لے کے آتے تھے وہ کیچڑ لے کے نہیں بلکہ ان کے فوجی لے کے آئے، اور وہ وہاں پر آ کر اور اچانک سے انڈین فوجیوں پر حملہ کر دیا۔ انڈین فوجیوں کے لیے یہ ایک سرپرائز اٹیک تھا اور انڈین فوجی اس اٹیک کو برداشت نہیں کر پائے۔ انڈیا نے اپنا پیچھے ہٹنا مناسب سمجھا، لیکن اس کے باوجود چین نے انڈیا کے کئی فوجیوں کو گرفتار کر لیا، یرغمال بنا لیا اور ان کا اسلحہ بھی لے لیا۔ پھر بعد میں انڈیا کی فوجی اور سیاسی لیڈرشپ کی طرف سے ریکویسٹ کیے جانے پر چین نے ان فوجیوں کو رہا کر دیا، لیکن اس کے باوجود چین اندر گھس چکا تھا انڈیا کے، اور 5 سے 10 کلومیٹر کے علاقے کو اس نے کیپچر کر لیا ہے۔ اور اس نے صرف کیپچر ہی نہیں کیا، انڈیا کے جو وہاں پر ترنگے لہرا رہے تھے ان جھنڈوں کو اتار کر چین نے اپنے جھنڈے لگا دیے ہیں۔ لیکن اب اس کا اثر ہوگا کیا؟ چین نے یہ کیوں کیا؟ اس میں پاکستان کا فائدہ یا نقصان کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ نیوز ہونے والی ہے۔ چین کا اتنا بڑا سٹیپ لینا، اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، ایک تو چین کی ذاتی وجہ، وہ یہ کہ چین جس طرح پاکستان کشمیر کا حق جتاتا ہے اور کہتا ہے کہ کشمیر ہمارا علاقہ ہے، اسی طرح چین بھی لداخ کو اپنا علاقہ مانتا ہے، اور انڈیا نے پچھلے کافی عرصے سے چین میں لداخ کے ایریے میں کافی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ شروع کی ہوئی ہے۔ تقریباً 60 سے زیادہ سڑکیں اور پل بنائے جا رہے ہیں۔ چین نے واضح طور پر انڈیا کو اس بات سے منع کیا کہ کیونکہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے لہٰذا آپ اس میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے، لیکن انڈیا نے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی، کیونکہ مودی جو بھی فیصلے لیتا ہے وہ اس بات سے بالکل بالا تر ہو کے لیتا ہے کہ اس کے رزلٹس کیا ہوں گے۔
بالآخر انڈیا کو یہ سبکی کا سامنا کرنا پڑا کہ اب اس کو اپنے فوجیوں کو ان سے ریکویسٹ کر کے چھڑوانا پڑا جو چین نے یرغمال بنا لیے تھے۔ لیکن اس سے بھی ایک بڑی وجہ جو پاکستان کے ساتھ منسلک ہے، اور وہ یہ کہ اگر ایک آپ لائن کھینچے، ایک طرف پاکستان کریں اور دوسری طرف انڈیا، تو اس کے جو مساوی لائن آئے گی وہ بارڈر ہوتا ہے چین کا۔ اب ہماری طرف جو گلگت اور بلتستان ہے، یہ بالکل اس کی دوسری سائڈ پر انڈیا کا جو علاقہ ہے وہ لداخ ہے، اور انڈین یہ سوچ رہے تھے کہ کشمیر کا راگ الاپ کر پاکستان کے اس علاقے یعنی گلگت اور بلتستان پر حملہ کیا جائے اور اس کو کیپچر کرنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن یہ علاقہ اب خاص اہمیت کا حامل اس لیے بن چکا ہے کہ گلگت اور بلتستان ہی وہ ایسا علاقہ ہے جہاں پر سی پیک کے روٹ گزریں گے، اور سی پیک کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک گنونی سازش ہو سکتی تھی، بلکہ ابھی بھی اس پر انڈیا عمل کر رہا ہے، اور ہو سکتا ہے آنے والے دنوں پر اسی میں ایک جنگ کا سا ماحول بنے۔ اب اس بات کا تو پوری دنیا کو علم ہے کہ سی پیک کا جتنا فائدہ پاکستان کو ہے اس سے کئی گنا زیادہ چین کو ہے، اور چین سی پیک کو سیکیورٹی فراہم کرنا چاہتا ہے۔ چین نے اس بات کو ریئلائز کر لیا تھا کہ اگر گلگت اور بلتستان میں کوئی جنگ کا سا ماحول بنتا ہے تو اس کا ڈائریکٹ جو نقصان ہے وہ چین کو بھی ہوگا، پاکستان کو تو ہوگا ہی، اور پاکستان کی بہادر افواج انڈیا کو منہ توڑ جواب بھی دے گی، لیکن اس کا جو فائدہ، اس کا جو نقصان ہوگا وہ چین کو ہوگا، اور وہ یہ کہ سی پیک پر کام رک جائے گا یا سلو ہو جائے گا، تو یہ پروجیکٹ جو ایک بہت بڑا میگا پروجیکٹ ہے یہ ڈیلے کا شکار ہو جائے گا، اور چین کے لیے اس پروگرام کو، اس پروجیکٹ کو مکمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے چین نے دوسری سائٹ پر جو گلگت اور بلتستان کو لگتی تھی، جو انڈیا کا حصہ لداخ ہے، جو انڈیا وہاں پر بیٹھ کر کوئی اشتعال انگیزی کر سکتا تھا، کوئی ایسے اقدامات لے سکتا تھا جو پاکستان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتے، اور انڈیا پاکستان پر حملہ کرتا اور وہاں پر جو وہ روڈ بچھا رہا ہے ان کو بطور رن وے یوز کرتا، وہاں سے جہاز فلائی کرتا یا اپنی افواج داخل کرنے کی کوشش کرتا، تو اس سے ایک خاصی مشکل پیدا ہوتی۔ لیکن یہ پاکستانی انٹیلیجنس کا کام ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر چین لداخ والی سائٹ پر قبضہ کر لے تو یہ سیدھی سی بات ہو جائے گی کہ پھر چین کا، انڈیا کا اور پاکستان کا جو درمیانی فاصلہ ہے، بلوچستان فاصلہ گلگت اور لداخ کے درمیان ہے، یہ ایک بارڈر کی سی جو ریکھا، جو لائن بنی ہوئی ہے، یہ پھر دور ہو جائے گی۔ ایک طرف پاکستان ہوگا تو دوسری طرف چین بیٹھا ہوگا لداخ کے اندر، جو کہ ایک ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، ٹیریٹری ہے، جس پر انڈیا اور چین دونوں کلیم کرتے ہیں، اور تیسری سائڈ پر کون ہوگا؟ چین ہوگا۔ تو اس سے اس روٹ کو، یعنی سی پیک کے اس روٹ کو جو گلگت اور بلتستان سے ہو کر کے گزرے گا، اچھی خاصی سیکیورٹی مل جائے گی۔ لیکن اس کے نقصانات جو نظر آتے ہیں، جو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہیں ہو، وہ یہ کہ اگر چین نہیں ہٹتا اور وہ لداخ پر رہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ پوسٹیں جو اس نے قبضہ کر لی ہیں نہیں چھوڑتا، تو اس کے آگے جا کے ریزلٹس کیا ہوں گے؟ اب انڈین کی جو ملٹری ہے، انڈیا کی جو سیاسی قیادت ہے، ان کو تو سانپ سونگھ چکا ہے، ان کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آ رہا، وہ میٹنگز پر میٹنگز کر رہے ہیں، لیکن اس بات پر کوئی سٹیٹمنٹ یا انڈیا کو کوئی دھمکی نہیں دے رہے۔ ان کا ایک گھسا پٹا سا بیان آیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، لیکن یہ تو سوال ہی نہیں اٹھتا۔ سوال تو اب یہ ہے کہ آپ کے علاقہ کے اندر چین کی لبریشن آرمی گھس چکی ہے، 10 سے 15 یا 5 کلومیٹر اندر آ چکی ہے، ان کے 5 سے 10 ہزار فوجی آپ کے علاقے میں آ کے بیٹھے ہیں، کہ آپ ان کو پیچھے ہٹاؤ گے، کہ آپ آ کے ان کے ساتھ جنگ کرو گے؟ یہ تو سوال نہیں کہ آپ پیچھے ہٹو گے کہ نہیں، پیچھے تو انہوں نے آپ کو دھکیل دیا ہے۔ لہٰذا واٹ نیکسٹ، آگے کیا ہوگا؟ کیا یہ ایک طول پکڑے گی جنگ؟ کیا اگر چین مسلسل لداخ پر بیٹھا رہے اور اگلی پوسٹوں پر بھی حملہ کر کے، کیونکہ چین کے صدر نے بھی اپنی فوج کو جنگ کے لیے تیاری کا حکم دے دیا ہے، اور انڈیا نے بھی اپنی اچھی خاصی فوجی قوت لداخ والے بارڈر پر جا کر لگا دی ہے،
چین نے بھی اپنی ہیلی کاپٹر اور ٹینکس بھی پہنچا دیے ہیں، اور اسی طرح انڈیا بھی ظاہر ہے اپنا ڈیفنس کے لیے پوری کوشش کر رہا ہوگا۔ لیکن اگر چین اور انڈیا کا یہ تنازع لمبے عرصے تک جاتا اور حل نہیں ہوتا تو اس کے نتائج پاکستان کے اوپر کیا ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ انڈیا کے اندر یہ پریشر پیدا کیا جائے کہ انڈینز لوگ یہ کہیں یا انڈین آرمی یہ کہے کہ کیونکہ یہ حصہ جو انڈیا کا تھا چین نے اس پر آ کر قبضہ کر لیا ہے، لہٰذا انڈیا بھی کشمیر والی سائٹ پر جو آزاد کشمیر ہے یا گلگت بلتستان پر کوئی جعلی حملہ کرنے کی، کوئی دار اندازی کرنے کی کوشش کرے، اور یہ ہو سکتا ہے ایک پاکستان کے لیے چھوٹے لیول کی جنگ کا ماحول بنے۔ لیکن یہ تو انڈیا کی خواہش ہے، ہوگا تو وہی جو منظور خدا ہوگا، اور اگر ایسا ہوا تو پاکستان کی آرمی اور پاکستان کے غیور عوام انڈیا کو منہ توڑ جواب ضرور دیں گے۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا یہ وہی انڈین فورسز ہیں جو کہتے تھے کہ ہم گھس کر ماریں گے اور ہم سرجیکل سٹرائکس کریں گے، لیکن آج آپ نے یہ دیکھ لیا، یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، یہ بی بی سی پر نیوز ہے، انٹرنیشنل میڈیا پر نیوز ہے، انڈیا کے جو نیشنل ٹی ویز ہیں ان پر ہے، پاکستان کے ٹیلی ویژن پر، یہ سب کو پتہ ہے، یہ بات کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ سچ بات ہے کہ چین انڈیا کی جو ٹیریٹری تھی، جو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری لداخ اور سکم کے علاقے ہیں، ان کے اندر 5 سے 10 کلومیٹر گھس چکا ہے، جو کہ انڈیا کے لیے ایک سبکی اور پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے۔ پتہ نہیں یہ بات سچ ہے یا نہیں، لیکن خبریں تو یہ بھی ہیں کہ انڈیا کے جنرل بخشی نے اپنی ایک مونچھ کٹوا دی ہے اس شرمندگی سے کہ چین نے انڈیا کے فوجیوں کو یرغمال بنا لیا، پکڑ لیا، اور انڈیا کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ میری جو پرسنل اور ادنا سی رائے ہے وہ یہی ہے کہ جنگ اگر انڈیا اور چین کی ہو، جنگ اگر انڈیا اور پاکستان کی ہو، جنگوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، الٹیمیٹلی ان کا نقصان ہی ہوتا ہے۔ خدا کرے کہ سارے ملک آپس میں جو ان کے مسئلے مسائل چلتے ہیں ان کو بیٹھ کر افہام و تفہیم سے حل کریں، اور پاکستان اور انڈیا کا جو کشمیر کا تنازع ہے اس کو بھی ٹیبل پر حل ہونا چاہیے، نہ کہ جنگ کے میدانوں میں، کیونکہ اگر کوئی فوجی انڈیا کا یا چین کا یا پاکستان کا شہید ہو یا مرے یا جاں بحق ہو تو اس میں دونوں ملک کا نقصان ہی ہوتا ہے، کسی کا فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہر فوجی اس کی ایک زندگی ہے، اس کی ایک فیملی ہے، اور ہر انسان کی جان قیمتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹنگ لگی ہوگی، پسند آئی ہوگی۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ پاکستان زندہ باد۔